گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام سفر کی کہانی۔ جیسا کہ آپ نے پہلا ایپیسوڈ دیکھا ہوگا، کتنا دلچسپ ایپیسوڈ تھا، کتنا پیارا واقعہ اس میں بیان کیا گیا تھا۔ اسی طرح آج بھی ہم ایک اپنے پروگرام میں واقعہ لے کر آئے ہیں، بڑا ہی شاندار واقعہ ہے اور بہت کچھ اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو نصیب ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ اور اسی طرح اس پروگرام میں بڑے پیارے پیارے واقعات کو بیان کیا جائے گا، سفر کو بیان کیا جائے گا۔ وہ کون سے سفر تھے ان مسافر نے جو طے کیے تھے، اس سفر کے اندر کیا کیا چیزیں ایسی ہوئی جس کو آج علماء کرام نے یا تحریر کر کے ہم تک پہنچایا، جس کو ہم پڑھ سکیں اور پڑھنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس سفر کو یاد رکھیں، اس واقعے کو یاد رکھیں، تاکہ اس کے ذریعے جو ہمیں نصیحتیں ملی ہیں، جو درس ملا ہے، اس درس کو ہم ایکسیپٹ کریں اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ آئیے ابتداً حصول برکت کی نیت سے اور حصول ثواب کی نیت سے انشاءاللہ الکریم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ فرمان ہے ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ تو ایک فضیلت بیان کی گئی ہے، اسی طرح آپ بہت ساری فضیلتیں سنتے رہتے ہیں کہ درود پاک کی یہ فضیلت، درود پاک کی یہ فضیلت، کہ زبان میں تاثیر آتی ہے نا، دعائیں قبول ہوتی ہیں، کوئی پریشانی ہے پریشانی دور ہو جاتی ہے، کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو وہ کام بن جاتا ہے، جس چیز کی حاجت ہے وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ درود پاک کی تو کیا ہی شان ہے کہ اس کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر تعداد میں ارشادات عطا فرمائے ہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج جمعے کی گھڑی بھی لگ چکی ہے، چونکہ مغرب کے بعد چاند کی تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے، تو آج جمعے کا وقت بھی مطلب کہہ سکتے ہیں شامل ہو چکا ہے، جمعرات ہے۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، جمعے کے دن تو ویسے بھی فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں اعمال کرنے کی، ماشاءاللہ الکریم۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، اللہ پاک نے ہمیں زندگی عطا کی ہے اور جمعے کا یہ مبارک یعنی دن بھی نصیب کیا ہے۔ اللہ کریم اس کے صدقے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے والا بنا دے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بڑا ہی پیارا انداز میں نے خود سے نوٹ کیا ہے اور دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت سے کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو امیر سنت بڑی توجہ سے اس کی گفتگو بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور جب اس کو کچھ ارشاد فرمانا ہوتا ہے تو ارشاد فرما دیتے ہیں۔ جب سامنے والا کلام کرتا ہے تو امیر اہل سنت اس وقت درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بزرگان دین کے کئی ایسے واقعات ملتے ہیں، کئی ایسے فرامین ملتے ہیں، یا کئی ایسی ادائیں ملتی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہوا کرتے تھے۔ تو ہم بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم کثیر تعداد سے ہم درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار مزید پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ مہمان خصوصی، ہمارے بہت پیارے گیسٹ علی مدنی صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہیں۔ کیسے ہیں علی بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، کرم ہے۔ علی بھائی، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بڑا مزہ آیا تھا، بہت پیارا واقعہ ہم نے شامل کیا تھا، سفر سنا تھا، ایک ٹریول کے حوالے سے ذکر کیا گیا تھا اور اس سے بہت ساری چیزیں ہم نے اخذ کی تھی، سیکھی تھی۔ تو آج بھی کوئی ایسا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، کوئی سفر ہے؟ جی الحمدللہ، پچھلی مرتبہ جب نے واقعہ آپ کو سنایا تھا وہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کی طرف جو سفر تھا، بڑا ہی دلچسپ، اور اس سے حاصل ہونے والے جو مدنی پھول ماشاءاللہ آپ نے بیان کیے تھے، ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع امید ملا ہوگا۔
آج بھی ایک قرآن ہی کا ایک سفر ہے، یہ سمجھیے قرآن کا ایک واقعہ ہے جو سورۃ الکہف کے اندر موجود ہے، اصحاب کہف کا سفر، کیا جو بات ہے، دین کی حفاظت کے لیے، دین بچانے کے لیے جنہوں نے سفر کیا، جس کو آپ ہجرت بھی کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ سفر آج ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ سفر بھی کتنے پیارے آپ لے کر آ رہے ہیں نا، جو قرآن سے ثابت ہیں، الحمدللہ۔ جن کا ذکر خیر قرآن میں کیا گیا ہے، ماشاءاللہ الکریم۔ آج بھی FGN چینل کے ناظرین ایک سفر کے حوالے سے ہم نے سننا ہے اور اس کا ذکر کرنا ہے، اور بڑی توجہ سے آپ نے اس کو سننا ہے کہ بھئی وہ کیسا سفر تھا، کہ جو سفر طے ہوا تھا، اختتام پر کیا چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی، وہ بھی انشاءاللہ الکریم ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں علی مدنی صاحب کی جانب اور اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام کے سفر کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کا جو سفر ہے الحمدللہ وہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اصحاب کہف۔ اصحاب کہف کون ہیں؟ میں ان کا پہلے آپ کو مختصر تعارف پیش کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آگے نکلتے ہیں۔ اصحاب کہف، اصحاب کہتے ہیں صاحب کی جمع، یعنی بہت سے اصحاب لوگ، جی۔ اور کہف کہتے ہیں غار، تو اصحاب کہف یعنی غار والے۔ ان کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ان کی تعداد بھی جو ہے نا وہ علماء نے لکھی ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، یہ کون تھے، ان کا کیا واقعہ تھا، وہ کون سا سفر تھا جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اصل میں ہوا یوں کہ اصحاب کہف جو ہیں، یہ روایتوں کے اندر مختلف ان کی تعداد، بعض علماء نے 6 بھی لکھی ہے، بعض نے 7 بھی لکھی ہے، بعض نے 8 بھی لکھی ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ملتی ہے اس میں جو نام ملتے ہیں وہ یہ ہیں۔ میں آپ کو نام بھی انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، اس کی برکتیں کیا ہیں انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم کوشش کریں گے اس کو بھی سنیں گے۔ نام ان کے یہ تھے: مکسل مینا، یملیخا، مرتونس، بیرونس، ساری نونس، زو نوانس، کشفید، تنونس، اور ان کے کتے کا نام قطمیر۔ تو 7 یہ افراد تھے، انسان تھے جو مرد تھے، اور ایک ان کے ساتھ میں قطمیر نام کا کتا بھی تھا۔ تو یہ حضرات اور ان کا کتا، ان کا آج واقعہ انشاءاللہ ہم آج کوشش کریں گے کہ شامل کریں گے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا زندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھایا، اور آج بھی یہ آسمان پر زندہ ہے۔ جب ان کو آسمان پر اٹھایا گیا تو اس کے بعد جو بنی اسرائیل تھے، اور اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے بعد کے جو لوگ تھے، ان کے اندر بڑا شدید اختلاف ہوا، بہت فتنے اٹھے، یہاں تک فتنے اٹھے کہ اب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا نام لینا بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ اور یہاں تک کہ اس زمانے کے اندر ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام کتابوں کے اندر ملتا ہے دقیانوس۔ یہ دقیانوس جو بادشاہ تھا، یہ بڑا ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور اس کا ظلم اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ یہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا یا جو اپنے ایمان کو ظاہر کرتا تھا، اس کو یہ مروا دیا کرتا۔ اس کا ادر اس کا ظلم بڑھا۔ اب لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔ تو اسی جگہ پر جس شہر کا یہ واقعہ ہے، اس شہر کا نام ہے افسوس۔ افسوس ایک شہر کا نام ہے۔ وہاں پر اس افسوس شہر کے کچھ معزز، کچھ امیر لوگ، کچھ بڑے لوگ تھے کہ جو ایمان والے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ جب ان تک یہ باتیں پہنچی کہ اس طرح کے معاملات، تو انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سفر اختیار کیا۔ وہ سفر جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں کیف بھائی، اب یہ سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ یہ لوگ اپنا سامان لے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ چلتے 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 جب آگے چلے تو ایک جگہ پر ان کو ایک پہاڑ نظر آیا، صحیح۔ اور یہ سفر کرتے کرتے اس پہاڑ تک پہنچے۔ اس پہاڑ کے اندر ایک غار تھی، جس طرح غار ہوتی ہے، یعنی ایک کھلا ہوا جو ہوتا ہے، یعنی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک گفا اس کے اندر تھی، ہال ایک بڑا سا اسے ہم کہتے ہیں غار ہوتی ہے۔ تو وہاں پر یہ حضرات جا کر رک گئے اور وہاں جا کر آرام کے لیے لیٹ گئے۔ ان کو نیند آ گئی۔ اچھا، سفر کے بعد علی بھائی ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ سفر کے بعد نیند ہمیں بھی آ جاتی ہے، آرام کی حاجت ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ حضرات جو ہے گئے، ان کو بھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نیند آ گئی۔ جب یہ سو گئے، اب دقیانوس بادشاہ جو تھا اس کو پتہ چلا کہ ایسے ایسے جو کچھ ایمان والے تھے اپنا ایمان بچا کر مجھ سے نکل گئے ہیں، اور میرے ہاتھ سے وہ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ اب اس نے ان کی تلاش کروائی کہ وہ گئے کہاں پر ہیں۔ تلاش جستجو کی اور پتہ چلا کہ وہ فلا جو ہے وہ پہاڑ کی کھو کے اندر، پہاڑ کی غار کے اندر وہ
چلے گئے ہیں. بادشاہ نے اب یہ حکم جاری کیا, اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے یہ حکم جاری کیا کہ اس غار کے اوپر ایک دیوار قائم کر دی جائے اور ان کو اسی غار کے اندر بند رہنے دیا جائے تاکہ اسی کے اندر مر جائیں, اور یہ غار جو ہے, یہ پہاڑ کی کھو جو ہے, یہ ان کے لیے قبر بن جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب ان کا یہ سفر تو ظاہر ہے وہاں تک پہنچے اور سفر کر کے پہنچے تھے اپنے دین کو بچانے کے لیے. اب یہ وہاں پر قید ایک طریقے سے گویا کہ ہونے والے تھے. اب جس بندے کو یہ کام بادشاہ نے سونپا نا, وہ بڑا ایک نیک آدمی تھا, سبحان اللہ, اور وہ جو ہے ان سے محبت کرنے والا تھا اور وہ ایمان والا تھا, صاحب ایمان تھا, اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا. اس نے کیا کیا, اس نے بڑی دانش مندی کا مظاہرہ کیا, عقل سے کام کیا. اس نے کیا یہ کہ چونکہ دیوار تو بنانی تھی, بادشاہ کا حکم تھا, وہ گیا تو اس نے اس سے پہلے کچھ تختیاں لی. ان تختیوں پر جتنے بھی اصحاب کہف تھے ان کی تعداد لکھی, ان کے نام لکھے, اور پورا واقعہ اس کے اندر لکھ دیا کہ کس طرح کس وجہ سے یہ دیوار بنائی جا رہی ہے. دقیانوس کے حکم پر یہ کیا جا رہا ہے تاکہ آگے چل کر کبھی یہ دیوار توڑی جائے اور یہ تختی نکلے تو جو بعد میں جو لوگ ہوں گے ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر کیا کیا معاملہ ہوا تھا. اس نے جناب وہ تختی لی اور تانبے کے صندوق کے اندر وہ تختی رکھی, اور دیوار کی جو بنیاد تھی, دیوار جس پر کھڑی کی جا رہی تھی, دیوار کی بنیاد میں اس نے اس تابوت کو اندر ڈلوا دیا اور اس کے بعد دیوار کھنچوا دی. اور جناب والا یہ اس طرح سے چلا گیا. اور ایک تختی جو ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے روایتوں کے اندر کہ ایک تختی اس نے بادشاہ کے خزانے کے اندر بھی یہ رکھوا دی. اب جناب والا زمانہ بدلتا گیا. 1 سال گزرا, 2 سال گزرا, 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 70 80 90 100 150 200 250. اتنا ہی نہیں بلکہ کہ بھائی حیرت ہوگی, 300 سال گزر گئے. اللہ اکبر. 300 سال. اور بڑی حیرت کی بات یہ ناظرین آپ کو بتاؤں میں, 300 سال گزر گئے اور یہ جو اندر حضرات تھے یہ مرے نہیں تھے, یہ آرام کر رہے تھے, سو رہے تھے. اچھا, 300 سال, بلکہ 300 سال نہیں بلکہ قرآن کریم کے اندر تو اور بھی لفظ کا اضافہ کیا گیا, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9, کہ یہ اپنی غار کے اندر 300 بلکہ مزید 9 سال, 309 سال تک اس غار کے اندر وہ جناب والا آرام کرتے رہے. اب آپ غور کریں, 309 سال میں تو ظاہر کیا سے کیا ہو جاتا ہے نا. 309 سال جب ظاہر بات ہے ایک بندہ وہاں پر رہے تو 309 سال کے اندر اب جو باہر کا ماحول تھا وہ تو پورا چینج ہو چکا تھا. کیونکہ ظاہر ہے ناظرین 300 سال یہ بہت بڑی مدت ہوتی ہے. اب ظاہر ہے ہاں, پیچھے جو باہر کا جو ماحول تھا, شہر کا جو ماحول تھا, جو لوگ تھے پورے تبدیل ہو چکے تھے. کیونکہ یہ بات مشاہدے سے اور تجربے سے یہ بات شاہد ہے, یہ بالکل ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے نا 100 سال کے اندر دنیا پوری چینج ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. ہاں, یہ میں ایک ایکسٹرا بات نہیں ایڈ کر رہا ہوں. انہیں 100 سال کے اندر آپ مثال کے طور پر کہہ بھائی آپ غور کریں, آج چل رہا ہے 2024 سال, آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں, یعنی 1924 میں آپ چلے جائیں. ناظرین بھی غور کیجیے گا, تو 1924 میں جو لوگ تھے 2024 میں ان میں ساتھ کتنے موجود ہیں؟ کوئی بھی موجود آپ اپنے گھر میں غور کر لیں. ظاہر ہے میں بھی نہیں تھا نا اس وقت. آپ بھی نہیں تھے, آپ کے گھر میں دادا ہے, دادی, اس وقت ظاہر ہے کوئی شاید کوئی بھی نہیں ہوگا. میرے گھر میں بھی ایسا نہیں ہے جو 1924 میں تھا اور آج ہو. ناظرین بھی غور کرے, کوئی ہے نہیں ہوں گے. تو 100 سال کے اندر زندگی یعنی دنیا پوری سمجھے کہ چینج ہو جاتی ہے. اچھا, اسی طریقے سے آنے والے 100 سال میں ہم غور کریں, آنے والے 100 سال میں سے شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا یقیناً. جیسے میں ہوں, آنے والے 100 سال بعد یعنی 2124 پہ ہم اگر چلے جائیں تو 2124 کے اندر نہ میں ہوں گا, نہ آپ ہوں گے, نہ ہمارے ناظرین میں سے کوئی ہوگا. شاید کوئی بھی اس وقت دنیا کے اندر نہ ہو. ہاں, اکا دکا کوئی ہو, کوئی بچ جائے, آج کے دن پیدا ہوا ہو اور اللہ پاک اس کو 100 سال کی عمر دے دے, ورنہ یقیناً اتنا ایسا ہو نہیں سکتا, بہت مشکل ہے. بلکہ کیونکہ عمریں جو ہماری نا بہت کم ہیں, تو یوں 100 سال کے اندر پوری دنیا چینج ہو جاتی ہے. 100 سال کے اندر کیا سے کیا ہو جاتا ہے. بلکہ یہ جو عمریں ہیں, پہلے کے زمانے میں بھی عمریں جو ہے نا ایسا نہیں کہ سب کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی. یہ کچھ مخصوص قومیں گزری ہیں جن کی عمریں اللہ نے بہت دی ہیں, یا کچھ مخصوص افراد ایسے تھے جن کی عمریں بہت لمبی تھی. ورنہ آپ دیکھیں نبی اکرم کے زمانے میں, نبی پاک کا زمانہ تقریباً ہم سے 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے. اس وقت آپ دیکھیں صحابہ کرام کی عمر بھی تقریباً یہی ہوتی تھی, 70 80 90 100 سال. یعنی آپ صحابہ کرام کی عمریں اٹھا کر دیکھ لیں تو کتنے صحابہ آپ کو ملیں گے جن کی عمریں 100 سال تک ہوئی ہو. صحیح. اب غور کریں, صدیق اکبر سب سے عظیم صحابہ کے سردار ہیں, افضل الصحابہ ہیں, ان کی عمر 63 سال. فاروق اعظم کی عمر بھی تقریباً 63 سال.
عثمان غنی کی عمر تقریباً 82 سال، مولا علی کی عمر تقریباً 63 سال، نبی پاک کی خود عمر تقریباً ظاہری عمر 63 سال. اس طرح دیگر بھی آپ صحابہ کرام کو دیکھیں گے نا، 80 سال، 90 سال، 100 سال، اتنی عمریں تقریباً اس زمانے کے اندر بھی ہوا کرتی تھی 1400 سال پہلے. بلکہ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو یعنی عمریں اتنی ہی ہوا کرتی تھی. ہاں کچھ افراد ایسے تھے یا کچھ قومیں ایسی ہوئی ہیں مخصوص کہ جن کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھی. تو اب ظاہر ہے دوبارہ اس واقعے کی طرف ہم آتے ہیں. اب جناب والا 300 سال گزر گئے نا. اب 300 سال کے اندر یقیناً کیا سے کیا ہو چکا ہوگا. 300 سال کے اندر کئی ساری حکومتیں تبدیل ہوئی، کئی سارے بادشاہ تبدیل ہوئے، بہت کچھ ہوا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو نا انتظام بھی کیسا فرمایا کہ ان کی نیند نہ کھلے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ فرماتا ہے اور تم دیکھتے ہو کہ سورج جب اس غار کی طرف آتا ہے نا تو دائیں جانب سے ہو کر نکل جاتا ہے. اچھا. اور جب غروب ہونے کا وقت آتا ہے تو بائیں طرف سے ہو کر وہ غروب ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ سورج ان کے سامنے سے نہ آئے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیند کا بھی کیسا انتظام فرمایا کہ 300 سال تک ان کو سلائے رکھنا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ سورج ان کے سامنے سے آئے اور سورج کی روشنی سے یہ اڑ جائیں. تو ایسا انتظام فرمایا کہ سورج آ رہا ہے تو دائیں اور بائیں طرف سے ان کے اوپر سے سورج نہیں آ رہا ہے تاکہ سورج کی شعاعیں اس غار کے اندر نہ پہنچیں، ان کی نیند نہ کھل جائیں. بلکہ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کروٹیں بھی پلٹنے کا انتظام فرمایا. اور کیسے انتظام فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اور ہم ان کی کروٹ بدلتے ہیں دائیں اور بائیں جانب. روایت میں میں نے پڑھا تفسیر کے اندر کہ ہر سال میں ایک مرتبہ 10 محرم شریف کو ان کی جو ہے نا وہ کروٹ بدلا کرتی تھی. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیند کا جو انتظام فرمایا. اچھا اب یہ 300 سال مکمل ہوئے. اب یہ باہر کیسے نکلے؟ اس کا یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اب ہوا یوں کہ ایک بکریاں چرانے والا جو بندہ تھا وہ بکریاں چراتے ہوئے اس غار کی طرف آیا اور اس نے سوچا کہ یہ کوئی غار معلوم ہوتی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ اس کی دیوار گرا دیتے ہیں اور اپنی بکریوں کو یہاں پر ٹھہرا دیتے ہیں، اپنا انتظام ہو جائے، اپنا انتظام وہاں پر ہو جائے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ اندر جو ہے نا وہ کچھ حضرات آرام فرما رہے ہیں، کیونکہ 300 سال پہلے کا واقعہ تھا یہ. تو اس کے زمانے اس کو کیا پتا کہ 300 سال پہلے کیا ہوا تھا. اب یہ آگے بڑھا، کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے اس دیوار کو گرا دیا. اچھا. دیوار گرتے ہی ایسی ہیبت طاری ہوئی، ایسا خوف طاری ہوا کہ سارے کے سارے وہاں سے جو ہے نا اپنے وہ جانوروں کو لے کر سارے کے سارے لوگ وہاں سے بھاگ گئے. اب یہ دیوار گرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ حضرات بیدار ہو گئے. سبحان اللہ. یہ بیدار ہوئے، انہوں نے نمازیں بھی پڑھی. نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد، بیدار ہونے کے بعد اب آپس میں انہوں نے گفتگو شروع کی ہے نا کہ اب ان کے جو گفتگو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اس گفتگو کو بھی قرآن کریم کے اندر بیان کیا. اللہ فرماتا ہے قال قائل منہم کم لبثتم. ان میں سے ایک شخص نے کہا، جو 7 یہ جو 8 افراد تھے ان میں سے، کہ ایک نے کہا کہ ہم یہاں پر کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ تو قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ایک دن ٹھہرے ہیں، ایک دن یہاں سوئے ہیں. ایک دن او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ. کیونکہ وہ لوگ جب 300 سال پہلے جب غار میں داخل ہوئے تھے نا تو وہ طلوع آفتاب کے وقت داخل ہوئے تھے جب سورج طلوع ہو رہا تھا. اور جب یہ بیدار ہوئے تو اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا. تو ان کو لگا کہ ہم تو سورج جب طلوع ہوتا اس وقت داخل ہوئے تھے اور ابھی غروب آفتاب کے وقت ہم اٹھ گئے ہیں، اب دن ڈھل گیا ہے. ہاں، تو ان کو لگا کہ ہم ایک دن سے بھی کم یہاں پر ہم آرام کے لیے رکے ہیں. اچھا، بعض نے کیا کہا؟ بعض نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم. ان میں سے بعض نے کہا کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم یہاں پر کتنا ٹھہرے ہو. ابھی ان کی گفتگو چلی رہی تھی، ان کو بھوک کا احساس ہوا. اب جناب والا بھوک کا احساس ان کو ہوا تو ان میں سے ایک شخص جس کا نام تھا یملیخہ، ہاں، ان کو ان لوگوں نے مشورہ کر کے کہا کہ ایسا کرو، تم باہر جاؤ اور باہر جا کر ہمارے پاس جو سکے ہیں، اچھا سکے بھی یہ ساتھ میں لے کر آئے تھے 300 سال پہلے. اچھا، ان کو یہ پتہ نہیں تھا ابھی 300 سال ہو گئے. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ایک ہی دن ہوا ہے یا ایک دن کا بھی کچھ شاید حصہ ہوا ہے، ابھی تو ہم کچھ رات کو سوئے تھے ابھی اٹھے ہیں. اس طرح کی ان کی گفتگو چل رہی تھی. کہا کہ یہ کچھ سکے ہیں، یہ لے کر جاؤ اور کھانا لے کر آؤ. اب یہ جناب والا ان کے لیے کھانا لینے کے لیے وہاں سے روانہ ہوئے. اب یہ کھانا جب روانہ ہوئے تو باہر دیکھا تو باہر تو شہر ہی پورا تبدیل تھا یار. ارے ہاں، اب یہ دیکھ رہے ہوں گے کچھ دیر پہلے تو ہم یہاں پر آئے تھے تو یہ تو کچھ اور تھا. اچھا، اب دیکھتے کیا ہے کہ وہ جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ شہر کے دروازے پر تو اسلامی علامتیں لگی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، مسلمان گھوم رہے ہیں جناب. اور ایک اب یہ بڑے سمجھ نہیں پا رہے ہیں یار. اب کل تک تو یہ معاملہ تھا کہ اسلام کا نام لینا دشوار تھا. ایسے ٹائم پہ علی بھائی ایسا بھی لگتا ہے نا کہ خواب دیکھ رہے ہیں. ہاں، ہم خواب دیکھ رہے ہیں یار، یہ کیا ہو گیا ہے نا. کل تک یہ معاملہ تھا، یہ ہو کیا گیا. اب ان کو بڑی حیرت ہوئی
کہ یار یہ کیا مطلب، کل تک تو دقیانوس بادشاہ جو ہے صحیح، وہ لوگوں کو اسلام پر رہنے نہیں دیتا تھا، اور ایک ہی دن میں یہ کیا سے کیا ہو گیا. صحیح، وہ اسی کشمکش میں تھے، آگے بڑھے خیر، اور دیکھ رہے تو سارا شہر ہی پورا نیا. اچھا لوگ بھی نئے، اسی شہر کے تھے تو کوئی تو پہچانتا ان کو. صحیح، سب نئے نئے لوگ، نئے نئے چہرے، نئے نئے مکانات، نئے نئے جناب والا بازار. اب بڑے وہ حیرت میں تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. خیر وہ آگے بڑھے اور ایک نان بائی کی دکان پر پہنچے روٹی لینے کے لیے، سالن لینے کے لیے، اور انہوں نے اپنا وہ دقیانوسی سکہ جو تھا وہ نکال کر اس کو دیا اور کہا کہ اس سے ہمیں کچھ کھانا دیجیے. صحیح ہے، جب وہ سکہ نکال کر دیا تو وہ تو بڑا، اس وقت اس کا چلن بند ہو چکا تھا. یعنی وہ سکہ جو ہے اس وقت نہیں چلتا تھا، اس وقت کوئی اور سکہ تھا. اور یہ دے رہے ہیں وہی سوچ کے کہ ہم بھائی ایک آدھ دن ہی گزرا ہے. ایک آدھ دن میں گزرا ہے تو یہ تو وہی سکہ ہے. تو اب وہ دیا تو اس نے تو کہا کہ یہ کہاں سے آ گیا. اب اس کی بحث شروع ہو گئی. اب لوگ جمع ہو گئے، یار کیا ہو رہا ہے. اب لوگوں نے کہا کہ ہو نہ ہو اس کے پاس کوئی خزانہ ہاتھ آ گیا ہے، اللہ اکبر، کوئی پرانا خزانہ ہے، 300 سال پہلے کا دقیانوسی سکہ ہے یہ تو، اور اس کو خزانہ ہاتھ آ گیا ہے، اس کو پکڑ لیا جائے. لوگوں نے پکڑا اور حاکم کے پاس لے گئے. اللہ اکبر، جو قاضی تھا، حاکم تھا، اس کے پاس لے گئے. کہا کہ یہ ایسا معاملہ ہے، اس کے پاس یہ سونا، یہ نہیں کہ یہ سکہ نکلا ہے، یہ کب کا سکہ ہے. اب انہوں نے کہا کہ یہ سکہ تو ہمارا ہی ہے. ہاں، تو اس نے کہا کہ اس پر جو آپ دیکھیں جو سال لکھا ہوا ہے تو 300 سال پہلے کا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ہم کل ہی لے کر آئے ہیں، جبکہ آپ تو جوان ہو، ہم تو آپ سے ہی بوڑھے ہیں. صحیح، ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے، اور 300 سال پہلے پرانے کا سکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے بات ایسی ہے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کیا ہے، پوری بات اطمینان سے ہو جائے. تو انہوں نے کہا جو اصحاب کہف کے یملیخا تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ دقیانوس کا کیا حال ہے. اچھا، وہ کہ اس حال میں کہاں پر ہے. اس نے کہا دقیانوس. تو حاکم نے کہا کہ اس نام کا تو پوری زمین پر کوئی بادشاہ نہیں ہے. ہاں آج سے 300 سال پہلے کوئی بادشاہ ہوا کرتا تھا جو بڑا ظالم تھا اور مسلمانوں کو مطلب اس طرح وہ مروا دیا کرتا تھا، تو یہ تو اس کا نام تھا. اچھا، بولے ہم کل تو اس کے خوف سے بھاگ کر اس غار کی طرف آئے. کہاں؟ بولے ہمارے ساتھ اور بھی کچھ ہمارے ساتھی ہیں، آئیے میں آپ کو ان سے ملاتا ہوں. اب یہ جو یملیخا تھے اس بادشاہ کو، اس حاکم کو لے کر، اور بھی کئی سارے عمرا، بہت سارے عوام لوگ بھی ساتھ ان کے چل دیے. اب جو اصحاب کہف تھے وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے، اس انتظار میں تھے کہ یملیخا آئے گا، ہمارے لیے کھانا لے کر آئے گا، اور پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ ڈر بھی تھا، ایک ظاہری بات ہے، ٹائم بھی ہو گیا ہوگا، ٹائم بھی ہو گیا. ہاں، اور یہ بھی تھا نا، ایک خوف بھی تھا کہ اب غار گیا، پتہ نہیں اللہ نہ کرے کہ اس کو دقیانوس نے پکڑ لیا، اس کے ساتھیوں نے، بادشاہ نے پکڑ لیا ہو. اب یہ اسی خیال میں تھے. اب جیسے وہ غار کے قریب آتے گئے، اب پاؤں کی جب آہٹ سنی، اللہ اکبر، ہے نا، جب قدموں کی آہٹ سنی، جوتوں کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آواز سنی، تو اب وہ تو اور ان کو خوف ہوا کہ ہو نہ ہو، لگتا ہے کہ یملیخا پکڑا گیا اور سپاہی جو ہے بادشاہ کے وہ ہمیں بھی قید کرنے کے لیے پکڑ لیں گے. اللہ اکبر. اب جناب والا یہ آئے، اور جب آئے تو دیکھا کہ کافی لوگ اندر بیٹھے ہوئے، اور ان کو سارا واقعہ یملیخا نے بتا دیا کہ اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے، یہ ایسا معاملہ ہوا ہے، اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. ساری کی ساری باتیں سننے کے بعد جب سب بیٹھ کر گفتگو کی تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال تک ہمیں یہاں پر سلا کے رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ، 300 سال تک. اچھا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا نیک سیرت بادشاہ تھا، بڑا نیک آدمی تھا، اور وہ صاحب ایمان تھا. صحیح، اور اس کے زمانے کے اندر جو ہے نا، اس طرح کی کچھ باتیں ناظرین پیدا ہو گئی تھی کہ لوگ قیامت کے بعد اٹھنے کا انکار کرنے لگے تھے، اور لوگ مرنے کے بعد قیامت قائم ہونا، قیامت وقت اٹھنا، اس کا لوگ انکار کر رہے تھے. تو وہ جو بادشاہ تھا وہ اکیلے ایک کمرے کے اندر بند ہو کر کے یہ رب سے دعا کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کوئی علامت ظاہر فرما دے، ایسی کوئی نشانی ظاہر فرما دے کہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، ان پر کوئی دلیل قائم فرما دے تاکہ لوگ قیامت کے بعد اٹھنے کا جو انکار کرتے ہیں اس سے توبہ کریں. سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اس کی گویا کہ یہ دعا قبول کر لی. اب حاکم نے یہ سارا کا سارا واقعہ جو ہے لکھ کر بادشاہ کے پاس بھیجا. بادشاہ کا نام تھا بیدروس. بیدروس، یہ بڑا ہی نیک آدمی تھا. اب اس کے بعد جب یہ واقعہ پہنچا تو بڑا خوش ہو گیا ہوتا. وہ فوراً اپنے سرداروں کو لے کر اور شہر کے معززین کو لے کر وہ بھی اس اصحاب کافی غار میں آیا، اور آ کر جب اس نے سارا واقعہ سنا تو اس نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کہا میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ پر آج یہ ظاہر فرما دیا کہ واقعی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے. تو یوں یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے آپس میں معانقہ کیا. پھر ساری گفتگو ہونے کے بعد اصحاب کہف نے کہا کہ اب ہم دوبارہ اپنی غار میں چلے جاتے ہیں. پھر یہ سلام مصافحہ معانقہ کرنے کے بعد روانہ ہوئے، اور یہ حضرات اپنے دوبارہ جا کر آرام گاہ میں لیٹ گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت عطا فرما دی. اس طرح یہ ہو گئے. پھر
ان کی قبر پر اتنی ہیبت طاری ہو گئی کہ جو بھی ان کے قریب آتا تو قریب نہیں آ سکتا تھا. خیر ایک وقت آیا کہ وہ بیدروس جو بادشاہ تھا اس نے اس جگہ پر ایک مسجد بنائی, مسجد میں لوگ عبادت کرتے. اس طرح الحمدللہ یہ سلسلہ ہوا, اور سال میں ایک دن اس بادشاہ نے مقرر کیا کہ یہاں پر لوگ جمع ہوں اور گویا کہ ان کا عرس منائیں. سبحان تو اللہ. یوں ایک عرس بھی سلسلہ شروع ہو گیا, نمازیں بھی شروع ہو گئی, اور الحمدللہ یہ سلسلہ پورا ہوا. تو آپ دیکھیں کہ اس پورے واقعے کے اندر یعنی کتنی ساری چیزیں ہیں. یعنی اگر ایک ایک چیز بیان کی جائے تو سلسلہ ہمارا شاید کم پڑ جائے. کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت ٹائم یعنی مختصر ہے ہمارے پاس, اور بالکل صحیح. سلسلہ بھی زبردست ہے ماشاءاللہ, واقعہ بھی, اور یہ سفر بھی شاندار ہے ماشاءاللہ. مجھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا سنتے میں. میں اپنے کیمرہ مین کو بھی دیکھ رہا ہوں, ہمارے جو ہیں وہ بھی بڑے شاندار طریقے سے سن رہے ہیں. کیوں نہ سنیں, قرآنی واقعہ ہے اور دلچسپ واقعہ ہے ماشاءاللہ الکریم, بہت کچھ اس سے سیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا جیسا آپ نے نام لیے نا ان کے, تو ہو سکتا ہے ناظرین دیکھ رہے ہوں کہ نام ان کے کیسے ہیں. سبحان اللہ. اچھا ان ناموں کی ناظرین فضیلت بھی ہے. اچھا وہ کیا فضیلت ہے, اس کے کیا برکتیں ہیں, وہ انشاءاللہ الکریم میں آپ کو چند فضیلتیں برکتیں بتاتا ہوں انشاءاللہ الکریم, کہ اس کے یعنی استعمال کرنے سے, تعویذات استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کی تعویذ کا یعنی 9 کاموں کے لیے فائدہ مند ہے. یہ جو تعویذ ہیں اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ 9 کاموں کے لیے فائدہ مند ہے. اب وہ 9 کام کون سے ہیں وہ انشاءاللہ الکریم سن لیتے ہیں. نمبر 1, بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے, یعنی بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے. دوسرا, آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں. اور تیسرا, بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے. سبحان اللہ. چوتھا, درد سر کے لیے دائیں بازو پر باندھ لیں. پانچواں, ام الصبیان کے لیے گلے میں پہنیں, یہ ایک بچوں کی بیماری ہے اس میں یہ کام آتا ہے. اور پھر چھٹا ہے, خشکی اور سمندر میں سفر محفوظ ہونے کے لیے, یعنی سفر محفوظ ہونے کے لیے یہ تعویذ آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو اب آپ خشکی میں سفر کر رہے ہوں یعنی نارمل زمین پر, یا سمندر میں سفر کر رہے ہوں تو یہ تعویذ آپ اپنے پاس رکھیں تو انشاءاللہ الکریم آپ کا سفر محفوظ ہوگا. اور ساتواں ہے کہ مال کی حفاظت کے لیے. آٹھواں ہے عقل بڑھنے کے لیے. اور نواں ہے گناہ گاروں کی نجات کے لیے. یہ فضیلتیں ہیں اس تعویذ کی جو تعویذ بندہ یعنی ان کے نام کا تعویذ لکھ کر اپنے قریب رکھ لے, اور جو بتایا گیا ہے کہ بازو پر باندھنا ہے بازو پر باندھے, اور پاس میں رکھنا ہے پاس میں رکھ لے. یہ تعویذات جو ہے الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے روحانی علاج, جی وہ بھی الحمدللہ یہ تعویذ دیتے ہیں. کوئی اگر چاہتے ہیں کہ میں کیسے لکھوں, کس سے لکھواؤں, اور نام بھی اتنے زیادہ مطلب ہارڈ ہیں کیسے, وہ زمانے کے نام تھے, اس زمانے میں جو زبان چلتی تھی اس وقت کے نام تھے. تو اگر ناظرین اگر چاہتے ہیں کہ یہ نام کی برکت ہمیں ملے, یہ تعویذ مل جائے, اور اس طرح کی جو چیزیں بتائی ہیں ان میں یہ ہمارے کام آئے, تو دعوت اسلامی انڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے روحانی علاج, جو الحمدللہ تعویذات بھی آپ کو دیتے ہیں, استخارہ بھی یہاں سے آپ کو کرایا جاتا ہے, دم بھی کر کے دیتے ہیں, پانی پر دم کر کے دیتے ہیں. تو آپ وہاں پر جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, یہ نام کا تعویذ آپ کو وہاں سے اللہ نے چاہا تو مل جائے گا. ماشاءاللہ الکریم, بڑا پیارا آپ نے یہ ایک ذریعہ بتا دیا ہے حاصل کرنے کا تعویذ. تو ناظرین دعوت اسلامی کی بڑی پیاری سروس ہے, آپ اس کے ذریعے بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے مسائلوں کا حل تلاش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین اور علی بھائی, جیسا کہ ہم اپنے پروگرام میں سفر کو سننے کے بعد, جیسے بیان کرنے کے بعد کچھ اس سے چیزیں یعنی ملتی ہیں ہم کو, مثال کے طور پہ کچھ نصیحتیں ملیں گی, کچھ درس ملے گا, کچھ تجربات ملیں گے, یا کوئی بات سیکھنے کو ملے گی, تو ہم اس کو پوائنٹ کو ہم ظاہر کرتے ہیں ناظرین کے سامنے اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو اس سے بھی کئی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں. تو چند جو چیزیں اہم ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے, اس میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دینا, اور ایمان کو ترجیح دینا, دین کو ترجیح دینا. تو یہ بھی ماشاءاللہ ایک عظیم یعنی یہ پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا, کس کے لیے؟ ایمان کے لیے, نبی اپنے پاک دین کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ دیکھیں تو نبی پاک نے بھی ہجرت فرمائی, صحیح, مکہ شریف سے مدینہ شریف تک. صحابہ کرام نے, بعض صحابہ نے 2 ہجرتیں فرمائی. ایک ہجرت جو ہے وہ مکہ سے حبشہ کی طرف فرمائی, پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. تو دین کے لیے ہجرت کرنا, دین کے لیے سفر کرنا یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے ماشاءاللہ. اچھا ایک پوائنٹ یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے علی بھائی کہ اللہ والوں کے ناموں میں بھی تاثیر ہوتی ہے, ان کے ناموں میں بھی برکت ہوتی ہے. جیسے کہ بیان کی گئی ہے کہ بھائی 9 چیزوں میں ان کے تعویذات یعنی ان کے نام سے لکھے گئے
तावीज़ात इन 9 कामों में फ़ायदेमंद सही। है। तो बुजुर्गान दीन के नामों में भी बरकत होती है, तो ये भी इससे एक बात पता चलती है। और एक बात ये पता चलती है कि सालाना जैसे हम उर्स मनाते हैं, 11वीं शरीफ मनाते हैं, है ना, किसी बुजुर्ग का उर्स मनाते हैं ना, या विलादत का दिन बनाते हैं, उनकी याद को याद करते हैं, उनको याद करते हैं, तो ये कदीम ज़माने से चलता आ रहा है। इसका मतलब सबूत हमें यहाँ से मिलता है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा यहाँ पर, उर्स तो माशाल्लाह है ही, साथ में मस्जिद, यानी बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर मस्जिदें, यानी ये भी पहले से चलता चला आ रहा है। बल्कि आप देखें आज भी अगर जो बड़े बड़े मज़ारात हैं, आप गौस पाक की बारगाह में चले जाएं, अक्सर मज़ारात देखें वो मस्जिद जरूर होती है साइड में। अल्हम्दुलिल्लाह। आप हिंदुस्तान में आप देख लें, हमारे ख्वाजा साहब का मज़ार शरीफ है, वहाँ पर एक नहीं 3-3 4-4 मस्जिदें उसके अतराफ में मौजूद हैं। तो मस्जिदें भी हमें गोया कि एक दर्स देती हैं कि हम औलिया किराम से के मानने वाले हैं, तो औलिया किराम नमाजी भी थे, तो हमें नमाजी पढ़नी चाहिए। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा जी। FGN चैनल के नाज़रीन, आपने शायद तवज्जो दी हो उस पर कि अली भाई ने एक नाम लिया था कुत्ते का, कितमीर। सुभान अल्लाह। तो वो कुत्ते का जिक्र कुरान करीम में किया गया है ना, यानी एक कह सकते हैं कि भाई उनको भी एक फजीलत हासिल है, जाहिर है, क्योंकि अच्छों की सोहबत में रहे, अच्छा जिक्र किया गया, अच्छे की सोहबत ने ऐसा बना दिया कि आज हम उनका जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि आप देखें, यानी वो जो कुत्ता था जिसका नाम कितमीर था, तो हालांकि वो ऐसा तो है नहीं कि वो इंसान थे भाई अपने ईमान बचाकर वो जा रहे हों, इस तरह दीगर लोग जा रहे थे, दीगर जो आपके असहाब थे उनका जो मामला था ऐसा नहीं था, ठीक है, उनको खौफ भी नहीं था कि मुझे मार डालेंगे या कुछ ऐसा होगा। लेकिन फिर भी देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान फरमाया, चूंकि वो नेकों की सोबत में हो गया, नेकों के साथ हो गया, और एहसान इतना हुआ, फजीलत इतनी बड़ी, उलमा फरमाते हैं कि जो जानवर जन्नत में जाएंगे ना, उनमें से एक जानवर ये कितमीर भी है। सुभान अल्लाह। यानी ये फजीलत उनकी बरकत से ही नसीब हुई है ना, जाहिर है, क्या बात है, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं बात। यकीनन माशाअल्लाह, क्या बात है। इससे दर्स मिलता है FGN चैनल के नाज़रीन, अच्छों की सोहबत अच्छा बना देती है और बुरे की सोहबत बुरा बना देती है। अब ये फ़ैसला आपके हाथ में, ज़ाहिर आप फ़ैसला करेंगे, अच्छा ही बने और अच्छी ही आपके पास यानी चीज़ें आएँ और आप अच्छाई की तरफ खिंचे चले जाएँ। माशाअल्लाह, आज बड़ा प्यारा वाक़या बयान किया गया है, बड़ा अच्छा सफ़र बयान किया गया है। अल्लाह करीम हमें इन बुजुर्गान दीन के फ़यूज़ व बरक़ात से फैज़याब फरमा दे और हमें भी इल्म दीन सीखने, दीन की खातिर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आइंदा इंशाअल्लाह करीम फिर मिलेंगे लेकर प्रोग्राम सफ़र की कहानी। तब तक अपना ख़ास ख्याल रखें, FGN चैनल देखते रहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़र जा अक़्ल से आगे के ये नूर, गुज़र जा अक़्ल से आगे के ये नूर, चराग़े राह है मंजिल नहीं है, चराग़े राह है मंजिल नहीं है।